امام زمانہ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک لحجت ابن حسن عسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حوض ساہد وفی کل ساہ من ساہد لیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصرہ فضل اللہ وعنن حتاو تسکنہو ورزکاتو وتمتعہو فیہا طویلہ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وحجل اعوذ باللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ الصلاة والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واولادہ الطیبین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی دائیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پڑھیں بآواز بلند اللہ جتنا لے کے گھرانہ بلند ہے اتنا بلند ہے درود بلند ہے کوئی لمبی چوڑی میں نے مجلس نہیں پڑھنی کافی ٹائم ہو گیا مجھے منبر پاک پر بیٹھے ہوئے مقصد صرف حاضری ہوتا ہے 14 کی بارگاہ میں اور بندوں کو راضی نہیں کرنا ہوتا واسے بھی 14 کو راضی کرنا ہوتا ہے تو کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں ہے جو مقصد ہے ولایت ولی اللہ وہی میں نے آپ کی گود میں رکھنا ہے اگر خریدار اچھے مل گئے تو میں آگے بڑھتا رہوں گا قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114 میں نے آپ کی نظر کرنی ہے اسی صورت میں نے آپ کو چیک کرنا ہے کتنے علی کو سوچنے والے تشریف فرما ہے کتنے ماننے والے گل تو صرف میری علی کو ماننے والوں سے ہے سوچنے والوں سے ہے نہیں کیونکہ علی کو سوچنا یا سمجھنا یہ انسان کے لیے سب سے بڑی بے وقوفی ہے کتنا میں پڑھوں گا نا بابا جی بولیں زبان کی حرکت دیں انسان کے لیے سب سے بڑی بے وقوفی ہے کہ وہ علی کو سوچے کہ علی کیا ہے اگلے مصر میں پتہ نہیں کہ قیمت ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن مجھے آپ پر پورا اعتماد ہے یقین ہے کہ آپ ولایت علی سے تعلق رکھنے والے تشریف فرما آپ حق ادا کریں گے اور علی کو سمجھنے کے لیے بندے کی ضرورت نہیں علی کو سمجھنے کے لیے محمد کی ضرورت ہے یا پھر محمد کے خدا کی ضرورت ہے کیا کہنے ہیں ہاتھوں کے ان ہاتھوں کا سلام جو ذکر علی پہ بلند ہو گئے سارے مل کے بولو حیدری پچھلے شرمیلہ جوان تشریف فرمائیں مہربانی فرمائیں زبان کو حرکت دیں آیت نمبر 114 من ازلمو ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ فرمایا بہت بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ کی مساجد میں مسجد نہیں اللہ کی تمام مساجد میں اللہ کے اسم کے ذکر سے روکتا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے ذکر سے روکتا ہے فرمایا اللہ کے اسم کے ذکر سے روکتا ہے اب میرے سامنے سارے پڑھے لکھے لوگ تشریف فرماؤ بادشاہ لوگ تشریف فرماؤ کافی دیر ہو گئی مجھے ذکر پاک سنتے ہوئے آپ کے چہرے دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ اللہ نے کہ میرے ذکر سے روکتے فرمایا میرے اسم کے ذکر سے روکتے ہیں اب اس کا مطلب ہے اسم کوئی اور ہے کہ جس کے ذکر سے روکا جا رہا ہے یہ لائف نبی زمانہ دیکھتا ہے نہ کسی کے باپ کا میں نہ کروں نہ کسی کے باپ سے ڈرتا ہوں جب کھاتا علی کا ہوں تو پھر گایا کسی بندے کے نہیں جائے گا گایا بھی علی کا مہربانی مہربانی سارے مل کے بولے حیدری بہت بڑا ظالم ہے وہ جو اللہ کی تمام مساجد میں اللہ کے اسم کے ذکر سے روکتا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا اللہ کے اسم کے ذکر سے روکتا ہے اب تمام عالم اسلام کی جتنی بھی مساجد ہے ان تمام مساجد میں سے مجھے ایک مساجد ایسی دکھا کہ جہاں کہا جائے یہاں اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں تو جب تمام مساجد میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو پھر وہ اسم کون سا ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے روکا جا رہا ہے وہ اسم کون سا ہے کہ جس کا ذکر کرنے سے روکا جا رہا ہے اب میں تجھے وہ اسم ڈھونڈ کے دوں آگے بھی اب جو بندہ اس جملے میں قیمت ادا کرے عزت حیدر کی قسم وہ علی سے معافی مانگے وہ اسم کون سا ہے تجھے میں ڈھونڈ کے دکھاؤں کہ جس کا ذکر کرنے سے مساجد میں روکا جا رہا ہے
معانی الاخبار شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے، مفاتیح الجنا ریاض النجفی کی کتاب ہے۔ اب ریاض النجفی زیارت امیر المومنین نے کیا فرمایا السلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کے اسم علی آپ پر سلام۔ کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہوگے، مہربانی فرمائیں، جو ہاتھ بلند ہوگے انہیں ہاتھوں کا سلام۔ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ سامنے والے حق ادا کرتے ہیں، پیچھے والے سارے شرمیلے جوان بیٹھے ہیں۔ جب بندہ گھر میں اپنی بیوی سے روٹی مانگتے ہوئے شرم کرتے ہوئے یہاں کیا بولے گا؟ اس بندے سے میرا تعلق ہے جو قیمت ادا کرے، صرف وہ بولے گا جسے علی خیرات ادا کریں گے یا پھر علی بولنے کی قیمت بولنے کی اجازت دیں گے۔ ہر بندے کا یہاں بولنا کام نہیں ہے۔ یا علی علیہ السلام، جو بندہ یہاں بولے گا پھر اسے آگے بولنے کی ضرورت ہی نہیں، آگے پھر علی بولے گا یا پھر اس کی وقت علی کے بیٹے کریں گے۔ جو بندہ یہاں نہیں بولے گا آگے کیا بولے گا؟ فرمایا سلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کا اسم علی آپ پر سلام۔ پڑھے لکھے لوگ میرے آگے بھی جدائے میں ساری حلالی موالی ماتمی آزاد تشریف فرماؤ۔ زیارت امیر المومنین پڑھ لینا۔ فرمایا سلام علی اسم اللہ الرضی، اے اللہ کا اسم علی آپ پر سلام۔ اسم ہے علی، اسم کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ نہ مطلب ہوتا ہے اسم کا، عربی میں اسم کو کہتے ہیں نام۔ اسم کا کیا مطلب ہے؟ نام، یعنی علی ہے اللہ کا نام۔ تو پھر جہاں منکر ولایت علی سے پوچھ گیا میں نماز میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں لے؟ کیا کہنے جو ہاتھ بلند ہو گئے، مہربانی سارے مل کے بولو حیدری یا علی علیہ السلام۔ کیا کہنے ہیں آپ کے؟ ہاں میں نماز میں اللہ کا نام لے سکتا ہوں یا نہیں لے سکتا؟ آگے پھر قرآن کی آیت ہے من اظلم ممن کتم شہادت عند من اللہ، بہت بڑا ظالم ہے وہ جو اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، کسی کی راوی روایت میں نہیں پڑھ رہا، جو کسی راوی نے لکھی میں نے کہا کہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے من اظلم ممن کتم شہادت عند من اللہ، بہت بڑا ظالم ہے وہ جو اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے واجب ہے۔ مجھے عالم اسلام میں کہ ایک بندہ ڈھونڈ کے لا کے دکھاؤ جو کہے کہ میں اللہ کے نام کی گواہی نہیں دیتا، میں سرکار محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی نہیں دیتا، تو پھر یہ کون سی شہادت ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے سب سے بڑا ظالم ہے وہ شخص جو اس شہادت کو چھپاتا ہے جو اللہ کی طرف سے واجب کی گئی ہے۔ تمام عالم اسلام میں اپنا ہو چاہے پرایا، منکر ہو یا حلالی، اپنی تمام عبادت میں اللہ کے نام کی گواہی بھی دے رہے ہیں، محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی بھی دے رہے ہیں، تو پھر وہ کون سی شہادت ہے جسے چھپایا جا رہا ہے؟ تفسیر صادق آل محمد، تفسیر امام حسن عسکری میں یہ واضح لکھا ہے کہ جو شہادت ہر عبادت میں چھپائی جا رہی ہے وہ میرا دادا علی ابن ابی طالب۔ کیا کہنے پچھلے بھی ہاتھ بلند فرمائے، باندھے ہوئے ہاتھ سارے مل کے بولو حیدری۔ کیا کہنے آپ کے؟ کیا کہنے؟ باندھے ہوئے ہاتھ آپ کے، حق ادا کریں یہاں۔ اب کیونکہ ٹائم مختصر ہے، جو میرا مقصد ہے ولایت والی جنولی کا وہ میں نے آپ تک پہنچا لیا ہے، پہنچ گیا، مجھ سے پہنچ گیا ہے۔ اب جو میرے اپنے دل کی غذا ہے، خوراک ہے، ہاں جو ولایت علی بغیر ہضم ہی نہیں ہوتی۔ اب میرا دل ہے کہ چند مصرے، چند جملے میں نے شہر کے امیر کنات کی شان میں جو میں نے یاد کیا وہ میں آپ تک سنا دوں۔ صاحب کی توجہ ہے نا؟ پچھلے بھائی توجہ ہے نا بزرگوں؟ مہربانی فرمائے زبان کو حرکت دیں۔ زبان تجھے ملی ہے تو صرف علی ابن ابی طالب کی وجہ سے، پھر اس زبان کو علی کے ذکر میں استعمال کر، علی کے خلاف نہ بھوکا کر۔ کیا مسئلہ ہے یار؟ ہاں اب 37 ہجری ہے، مسجد کوفہ اختتام ہو رہا ہے، 37 ہجری مسجد کوفہ، ممبر سالونی پر وارث کون علی ابن ابی طالب جلوہ فگر۔ کیا کہنے آپ کے؟ کیا کہنے؟ آواز نہیں آ رہی پیچھے؟ تو پھر حق ادا کرو۔ امیر کائنات، اب جو مسجد ہے وہ لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا اے کوفہ کے لوگوں توجہ، اے کوفہ کے لوگوں، میں علی ممبر پر جلوہ فگن ہو کر آج تجھے میں اپنی زبانی تجھے اپنی شان بیان کر کے دکھاتا ہوں۔ آج تک ہم نے تمام نے علماء ذاکرین سے سنی ہے نا امیر کائنات کی شان، آج میں تمہیں
امیر کائنات کی شان خود امیر کائنات کی زبان سے سناتا ہوں. امیر کائنات کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. ہاتھ بلند فرمائے یار, قریب بیٹھ کے ہاتھ بلند نہیں کر رہے. اللہ اگر وہ ہاتھ ہی کر جائے جو علی کے ذکر میں بلند نہ ہو, اس ہاتھ کا کیا کہنے. علی فرماتے سنو سنو اے جہان والو, جلدی کر یار, سنو سنو اے جہان والو. مسجد لوگوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. کون بیٹھا ہے ممبر پر؟ خیبر شکن علی, میدان کی زینت علی, قرآن کی زینت علی, وارث رسول, شوہر بدول, داماد پیغمبر, استاد کمبر, جلوہ فغان ہے. سرکار فرماتے ہیں سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا. جہاں کے سجدے ہے جس مکہ کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا. توجہ مزہ آئے گا. علی فرماتا سنو سنو اے جہان والو, سنو کوفہ سے کہہ رہا ہے, کوفہ کے لوگوں سے امیر کرام, سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا. جہاں کے سجدے ہے جس مکہ کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. سمجھدار لوگ تشریف فرما پر بھی حق ادا نہیں کر رہے. آپ کا سلام ہے جو حق ادا کریں. علی فرماتا سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا. جہاں کے سجدے ہے جس مکہ کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا. علی فرماتے ہزار صدیاں جیے ہے مردہ نہیں ہے جس کو شعور میرا. علی فرماتے بنا کر مجھے, بنا کر اس نے مجھے, بنا کر اس نے کس نے خالق کائنات نے امیر کائنات کو خلق کرنے کی جرت کی تھی. عام تام ہستی میں نہیں. علی کو صرف جلی خلق کر سکتا ہے, آدم کر ہی نہیں سکتا. علی کو صرف جلی بنا سکتا ہے. علی فرماتے ہیں سنو سنو اے جہان والو خدا سے نکلا ہے نور میرا. جہاں کی سجدے ہے جس مکہ کو ہوا ہے اس میں ظہور میرا. ہزار صدیاں جیے ہے مردہ نہیں ہے جس کو شعور ملا میرا. علی فرماتے بنا کے مجھ کو کیا خدا نے غرور, یہ ہے غرور میرا. توجہ توجہ, اگلے سطر پر میں دیکھتا ہوں کون میرے ساتھ چلتا ہے, کون میرے ساتھ پرواز کرتا ہے. علی فرماتے بنا کے مجھ کو کیا خدا نے غرور, یہ ہے غرور میرا. علی فرماتے سن لو میں حکم خالق سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. پریشان ہو گیا کچھ چہرے, پریشان ہو گیا. جو ذکر علی ہو اور طبیعت میں خوشی پیدا نہ ہو, مجھے وہ بندہ بندہ نظر نہیں آتا, مثال میں شریف نظر آتا. کیا کہنے. علی کے نام کا ذکر ہو, طبیعت میں خوشی نہ ہو, پھر وہ بندہ کہاں ہے. علی کے نام سے تو پھر شہید ہی جاتا تھا. ہاں علی پر توجہ, امیر کائنات کا خطاب ہے, کسی عام بندے کا خطاب نہیں. علی فرماتے ہیں میں حکم خالق سے انبیاء پہ وحی کے رازوں کو کھولتا ہوں. وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے, میں اس کے ہونٹوں سے بولتا. کیا کہنے کیا کہنے. مہربانی حیدری, وہ میرے کانوں سے سن رہا ہے, میں اس کے ہونٹوں سے بولتا ہوں. امیر کائنات رہا ہے کوفہ کے لوگوں, تم چاہتے ہو کہ میں تجھے اللہ کا چہرہ دکھاؤں. میں ہاں سرکار بات ہے خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ. جس نے لطف لینا ہے وہ بندہ میرے ساتھ بولے, جس نے لطف نہیں آتا وہ ادھر سے اٹھے بیٹھے نا, وہ جا کے باہر کھڑا جا اپنا کام کرے. علی فرماتا ہے خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ, وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں. کیا کہنے کیا کہنے. علی فرماتے خدا کا چہرہ ہے میرا چہرہ, وہ حسن ہے تو حسین میں ہوں. میری عداوت میں دین پر ہوں, تمہیں خبر ہے کہ دین میں ہوں. علی فرماتے بروز محشر خدا کہے گا ولی نہیں تو جلی نہیں ہے, عبادتیں ان کے منہ پہ مارو کہ جن کے دل میں آلہ. کیا کہنے. اب حق بلند ہو گیا, سارے مل کے بولو حیدری. کیا کہنے کیا کہنے. مہربانی ان ہاتھوں کو سلام, ان ہاتھ. ہاں عبادتیں ان کے منہ پہ مارو. ایک ہی جملہ ہے ولایت کا کہ جن کے دل میں علی نہیں ہے. سرکار فرماتے توجہ, امیر کائنات فرماتے ہیں جہاں بھی سانسیں جو چل رہی ہے یہ چل رہا ہے نظام میرا. کیا کہنے کیا کہنے. بابا جی مہربانی آپ کی. علی فرماتے جہاں بھی سانسیں جو چل رہی ہے یہ چل رہا ہے نظام میرا. میں بے زباں کی زبان جو ہوں, قرآن میں ہے کلام میرا. کیا کہنے. اب مہربانی فرمائے یاری دربار لو. علی فرماتے ہیں جہاں بھی سانسیں جو چل رہی ہے یہ چل رہا ہے نظام میرا. میں بے زباں کی زبان جو ہوں, قرآن میں ہے کلام میرا. علی فرماتے وہ
وہ میرے سینے میں جلوہ گر ہے، ہائے اس کے دل میں قیام میرا۔ امیر کائنات فرماتا ہے اسی لیے تو اس جلیل علی ہی رکھا ہے نا۔ کیا کہنے بس بلا صرف ایک جملہ، اسی لیے اس علی نے علی ہی رکھا ہے نام میرا۔ ولایت کا ایک جملہ ہے، کیونکہ میرے من کی غذا ہے نا علی جن ولی اللہ۔ یہ لائیو آج میں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں لائیو کے سامنے، لنگرامے کے لوگوں گواہ رہنا تم نے میرا، تاکہ روز محشر والے دن امیر کائنات کی بارگاہ میں میرے نام کی گواہی دے سکوں کہ سرکار اس نے حق ادا کیا تھا۔ عزت حیدر کی قسم، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ممبر کی قسم، ممبر کی پاکیزگی کی قسم، آج جنت میں کھڑا ہو کر جنتیوں کے سامنے محمد علیہ السلام دعویٰ کر کے جا رہا ہے۔ لگراوے کے رہنے والوں آپ نے صرف گواہ بننا ہے میرا، تاکہ روز محشر والے دن امیر کائنات کے سامنے میرے نام کی گواہی دے سکو کہ مولا اس نے حق ادا کیا تھا۔ آج جو بندے کہتے ہیں علی چھوڑ دو، علی نماز میں آئے نہ کوئی نہیں فرق پڑتا، میں ان بندوں کے لیے کہہ رہا ہوں عزت حیدر کی قسم، اگر میرا اپنا باپ علی چھوڑ دے تو لعنتی ہے ملا کیا کہنے ہاتھوں کی سارے مل کے بولو حیدری۔ کیا کہنے ہاں اب پتہ چلا نا کہ علی کی ولایت کتنی ہے۔ اگر آدم علی کو نہ مانے آدم سے بھی اللہ نے بتا، موسیٰ نہ مانے موسیٰ کلیم اللہ نے بتا، ابراہیم نہ مانے ابراہیم خلیل اللہ نے بتا، نوح نہ مانے نوح نجی اللہ نے بتا، عیسیٰ نہ مانے عیسیٰ روح اللہ نے بتا، ابراہیم نہ مانے ابراہیم خلیل اللہ نے بتا، موسیٰ نہ مانے موسیٰ کلیم اللہ نے بتا۔ کائنات کے سب سے بڑے نبی ہے سرکار محمد مصطفیٰ۔ اب جو اس جملے پہ نہ بولا عزت حیدر کی قسم، وہ بندہ میرا مجرم نہیں سیدہ کے مجرم ہے۔ کائنات کے سب سے بڑا نبی ہے سرکار محمد مصطفیٰ، جس کے سر پر تمام نبیوں کی دستار باندھی گئی ہے۔ اگر سرکار محمد مصطفیٰ علی کی ولایت کا اعلان نہ کرے، اللہ سرکار محمد مصطفیٰ سے کہتا ہے اگر آج علی کی ولایت کا اعلان نہ کیا، رسالت تو اکرام نہ کیا۔ یا عزت بھی بڑی تھی، مصیبت بھی بڑی تھی۔ وہ جو پردہ زادیوں میں آئی ہوتے ہیں حسین کی ماں، مولا کی قسم وہ ہمارے فضائل سننے نہیں آتی، وہ یہ سننے آتی ہے کہ کون ہے جو میرے حسین کی غربت بیان کر رہا ہے، کون ہے جو میرے غازی کے بازو بیان کر رہا ہے، کون ہے جو اکبر کا سینہ بیان کر رہا ہے۔ عزادار آج شیعہ ہو کر پوچھ رہا ہے کہاں لکھا ہوا ہے علی جن ولی اللہ؟ آج تجھے میں دکھاؤں زینب کی چادر پہ لکھا ہوا ہے علی جن ولی اللہ، معصومہ کے رخساروں پہ لکھا ہوا ہے علی جن ولی اللہ، سجاد کی پشت پہ لکھا ہوا ہے علی جن ولی اللہ۔ عزاداروں کربلا سے لے کر شام تک حسین جیسا غیور اپنی بہنوں کو دیکھتا رہا، لیکن شام کے درمیان ایک ایسا مقام آیا جسے دمشق کہتے ہیں۔ جیسے علی کی بیٹی کا لٹا ہوا قافلہ دمشق کے بازار میں پہنچا، وہاں حسین جیسے غیور کی آنکھیں بند ہو گئی۔ جیسے علی کی بیٹی نے دیکھا فرمایا ماں جایا حسین آنکھیں کیوں بند کر دی؟ غازی کے بازو یاد آ گئی، اکبر کا سینہ یاد آ گیا، قاسم یاد آ گیا۔ نہ ماں جائی، نہ اکبر یاد آیا، نہ قاسم یاد آیا، نہ غازی کے بازو یاد آئے۔ فرمایا پھر آنکھیں کیوں بند ہو گئی؟ فرمایا میں نے یہ دیکھ کر آنکھیں بند کر دی کہ تم محمد کی نوازی ہے، یہ شرابیوں کا ہجوم ہے کہ جو کبھی بغیر حجاب کے بابا کے سامنے نہ آئی، وہ حرامیوں کے ہجوم میں کیسے آ گئی؟ الدار منظر کیا تھا دمشق کا؟ 18 لاکھ کی تعداد میں عورتوں اور بچیوں نے رنگ برنگے لباس پہن کر علی کی بیٹیوں کے سامنے ناچنا شروع کیا۔ کسی عورت نے پتھر مارا، کسی نے آگ برسائی، کسی نے گرم پانی مارا۔ الدار منظر کیا تھا کہ اتنے میں یزید حرامی یہ ہنستا ہوا نا شراب میں شرابور ہو کر علی کی بیٹی کے سامنے ہے۔ اور میں علی کی بیٹی تو یہ مار کرتی تھی نا، یہ فخر کرتی تھی کہ میں زندہ باد۔ اب یہاں مجھے بتا تو قیدر میری ہے یا میں تیرا قیدی ہوں؟ اب فتح تیری ہوئی یا تیری میری فتح ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ وہاں حسین کی بہن علی کی بیٹی کچھ لمحہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ جب کچھ دیر کے بعد وہ اذان نے اذان دینا شروع کیا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ اذان چلتی رہی،
علی کی بیٹی خاموش رہی، اذان چلتی رہی، علی کی بیٹی خاموش رہی، جیسے یہ لفظ ہے نا اشہد ان لا محمد الرسول اللہ، وہاں حسین کی بہن نے آواز دے کر گئی سجاد بیٹا اب اس وقت غیرت کو کہے اب مجھے پتا ہے یہ نانا تیرا ہے یا میرا، یہ نانا تیرا ہے یا میرا، اب بتا فتح تیری ہوئی یا میری،